الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پچھلے دروس میں ہم نے دوسرے قسم کے مقاصد شروع کیے تھے اور اس میں دعوی کی بحث گزر گئی، اور پچھلے درس میں ہم نے دلائل کی بحث شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دلائل بنیادی طور پر تین قسم کے ہیں: عقلی، نقلی اور وحی۔ تو پچھلے درس میں دلائل عقلیہ کی بحث گزر گئی، آج ہم دلائل نقلی پر بات کریں گے۔ دلیل نقلی کی تعریف ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ جس میں نقل سے استدلال ہو اسے دلیل نقلی کہتے ہیں۔ پھر یہ نقل یا تو کسی عزت مند شخص کی طرف سے ہوگی، جیسے کہ کسی نبی کی طرف سے، کسی ولی کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، یا کسی مقبول کتاب سے ہوگی، یا کسی ایسی چیز سے ہوگی جو کہ باطل کی طرف مائل نہ ہو۔ تو یہ ہم نے دلیل نقلی کی تعریف بیان کی تھی۔ آج ہم دلیل نقلی کی اقسام بیان کریں گے۔ دلیل نقلی کی 6 اقسام ہیں۔ دلیل نقلی من الانبیاء، پھر اس میں کبھی یہ اجمالاً ہوتی ہے اور کبھی تفصیلی۔ دوسرے نمبر پر دلیل نقلی من الملائکہ، یعنی فرشتوں سے۔ پھر تیسرے نمبر پر دلیل نقلی من الاولیاء السابقین، یعنی پچھلی امتوں میں جو اولیاء نیک لوگ گزرے ہیں ان کے اقوال کو یا ان کی حالت کو یہ دلیل بنانا توحید پر۔ چوتھے نمبر پر دلیل نقلی من الکتب السابقہ، پچھلی کتابوں کو یعنی تورات، انجیل، ان کو دلیل بنانا توحید پر۔ پانچویں نمبر پر دلیل نقلی من الجن، جنات کے اقوال کو، ان کی حالتوں کو دلیل بنانا۔ چھٹے نمبر پر ہے دلیل نقلی من الوحوش والطیور، جانور اور چرند پرند کو دلیل بنانا۔ تو اس میں سب سے پہلی قسم ہے دلیل نقلی من الانبیاء۔ اس کا مطلب ہے وہ دلیل کہ جس میں اس بات توحید کے لیے نبی کا قول یا فعل یا کسی نبی کی حالت ذکر کی جائے، یعنی کسی نبی کے قول کو دلیل بنایا جائے یا ان کے فعل کو دلیل بنایا جائے، یا ان کی حالت اور کوئی واقعہ بیان کیا جائے اس کو دلیل بنایا جائے توحید پر، تو اسے کہتے ہیں دلیل نقلی من الانبیاء۔ اس کے پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک اجمالی اور دوسری تفصیلی۔ اجمالی اسے کہتے ہیں کہ جس میں تمام انبیاء سے نقل کیے جائے اور کسی ایک نبی کی تعین نہ ہو، یعنی تمام انبیاء کا ذکر کیا جائے کہ مثال کے طور پہ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، تو یہ ایک دلیل نقلی ہے من الانبیاء اجمالاً۔ اس کی مثال سورہ مائدہ 109 نمبر آیت میں ہے کہ جس میں تمام انبیاء سے علم غیب کی نفی ہے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تو اس آیت میں ذکر ہے کہ تمام انبیاء سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان کی امتوں کے بارے میں، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مثال سورہ ابراہیم میں مشرکین اور انبیاء کے درمیان بحث اور مکالمے کا ذکر ہے۔ فرمایا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو۔ پھر انبیاء جواب دیتے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ يمن على من يشاء من عباده، کہ ہاں ہم تمہاری ہی طرح انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا ہے۔ تو سورہ ابراہیم 10 نمبر آیت سے 13 نمبر آیت تک یہ انبیاء اور مشرکین کے درمیان مکالمہ ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے دلیل نقلی اجمالی کی۔ اسی طرح سورۃ النحل 36 نمبر آیت میں فرمایا کہ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے اجتناب کی دعوت دی۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا دعوت دیتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ پھر طاغوت کسے کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے جو کہ اپنی جگہ آ جائے گی، جیسے کہ طاغوت بتوں کو بھی کہتے ہیں، طاغوت ہر اس نظام کو بھی کہتے ہیں جو کہ اسلامی نظام کے علاوہ ہو، طاغوت ہر اس فیصلے کرنے والے کو بھی کہتے ہیں جو کہ شریعت کو چھوڑ کر شریعت کے علاوہ کسی اور قانون سے فیصلہ کرے۔ تو طاغوت کی اپنی ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ آ جائے گی۔ سورہ انبیاء 25 نمبر میں فرمایا کہ تمام انبیاء کو توحید وحی کی گئی تھی، یعنی انہیں توحید کی دعوت کی وحی دی گئی تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو یہ حکم دیا، ان کی طرف یہ وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ ایک مثال دلیل نقلی من الانبیاء اجمالی کی۔ ایک اور مثال سورہ انبیاء 90 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا عمل اور فعل یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارتے تھے، جیسے کہ فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور صرف ہمیں ہی پکارتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے دلیل نقلی تفصیلی من الانبیاء، یعنی وہ دلیل کہ جس میں ایک نبی کی دعوت الگ سے ذکر کی جائے کہ فلاں نبی نے توحید کی طرف دعوت دی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ الگ الگ ایک ایک نبی کا ذکر ہے، تو اسے کہتے ہیں دلیل نقلی من الانبیاء تفصیلی۔ یہ قرآن پاک میں اجمالی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف 59 نمبر آیت سے انبیاء کے واقعات اور ان کی دعوت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کے واقعات ذکر ہیں۔ تو یہ تمام دلیل نقلی من الانبیاء تفصیلی کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح یہ واقعات سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ تمام دلیل نقلی من الانبیاء تفصیلی کی مثالیں ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک بات یہ کہ یہ واقعات قرآن پاک میں کیوں بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات مختلف طریقوں سے ذکر کیے ہیں، اور ان واقعات میں بے شمار حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کا احاطہ انسان کا علم نہیں کر سکتا، انسان ان مقاصد کو نہیں پہچان سکتا۔ البتہ علماء نے کچھ مقاصد ان واقعات کے ضرور لکھے ہیں، تمام تو انسان نہیں جان سکتا، لیکن کچھ مقاصد اور حکمتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے 9 مقاصد اور حکمتیں ذکر کریں گے کہ قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں دلیل نقلی کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ بات ہم نے پہلے ہی بیان کر دی، تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کبھی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد تشجیع علی تبلیغ ہوتا ہے، جیسے کہ تمام انبیاء کے واقعات میں تشجیع ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، یعنی ان واقعات کو ذکر کر کے امت میں بہادری کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کتنی بلند مقام کی، کتنے بلند مرتبے کی شخصیات تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود توحید کی دعوت کے لیے کتنی مشکلات برداشت کی، کتنے زخم برداشت کیے، انبیاء شہید ہوئے، جنگوں میں زخمی ہوئے، کفار و مشرکین نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، لیکن وہ اپنی اس دعوت سے پیچھے نہ ہٹے اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو اسی طرح تم بھی بہادری اور شجاعت دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام
بہادری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور اکثر جگہوں پر اس کا مقصد یہی ہے کہ تشجیع علی التبلیغ، جیسے کہ سورہ اعراف میں، طٰہٰ میں، شعراء میں، سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہاں پر اس کا مقصد یہی ہے کہ تبلیغ پر، توحید کی دعوت پر بہادری دلانا۔ تو یہ دوسرا مقصد ہوا۔ تیسرا مقصد انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کا تخویف دنیاوی ہے، کہ اس سے تخویف دنیاوی دلائی جاتی ہے، کہ جیسے ان انبیاء نے دعوت دی اپنی امتوں کو، تو جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا اور نہ مانا اور انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب نازل کیا، تو اسے کہتے ہیں تخویف دنیاوی۔ تو یہ واقعات کبھی تخویف دنیاوی کے لیے بھی ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ یونس 71 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، سورہ حجر میں لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ تو ان جگہوں پر یہ واقعات تخویف دنیاوی کے لیے ذکر ہے۔ چوتھے نمبر پر تسلی دینا مقصود ہوتا ہے مومنین کو، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان واقعات میں مومنین کو نجات دیتے ہیں اور کافروں کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو اس سے امت کو ایک تسلی دینی ہوتی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نجات دے سکتے ہیں، تم اپنی دعوت دو بہادری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک فرمائیں گے۔ سورہ شعراء میں اسی مقصد کے لیے 7 انبیاء کے واقعات ذکر ہیں، کہ مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے اس میں۔ 5ویں نمبر پر کبھی ان واقعات سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ غیب دان نہیں ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، کہ ان دونوں حضرات انبیاء نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، تو پتہ چلا کہ یہ انبیاء جو ہے یہ غیب دان نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے حال سے خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء غیب دان نہیں ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین یہ سب غیب دان نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو آپ انشاءاللہ کہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ غیب دان نہیں تھے، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کے جو کام تھے ان کی حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا۔ اسی طرح ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے ایک بڑے نیک بزرگ اور ولی تھے، لیکن وہ اس قوم کی زبان نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں ہدہد کے بارے میں معلومات نہیں تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء غیب دان نہیں تھے۔ تو یہ 5واں مقصد انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کا، یہ بتانا کہ انبیاء غیب دان نہیں تھے۔ 6 نمبر پر کبھی یہ واقعات شرک فی الدعا کی نفی کے لیے اور اس کے رد میں ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ انبیاء تو خود اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے۔ تو جو شخص خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے والا ہو، تو اس سے دعا کیسے مانگی جا سکتی ہے، اس سے اپنی حاجتیں کیسے مانگی جا سکتی ہیں؟ تو سورہ انبیاء میں جو واقعات ذکر ہیں انبیاء کے، ان کا مقصد یہی ہے، شرک فی دعا کا رد۔ 7ویں نمبر پر کبھی انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انبیاء جو ہے اپنی سلامتی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جیسے کہ سورہ نمل میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قوم کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے
کہ وہ اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اور اسی طرح تمام انبیاء اپنی ضروریات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ تو کبھی انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کبھی ان واقعات کے ذکر کا مقصد شرکی شبہات کا رد ہوتا ہے کہ بعضی دفعہ بعض لوگ انبیاء کے کمالات، ان کے معجزات دیکھ کر اور ان کے غیر معمولی کاموں کو دیکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ انبیاء تو متصرف الامور ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں کاموں کے، یہ خود سے متصرف ہیں۔ تو یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ متصرف نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے تمام کمالات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ معجزات، یہ کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، جیسے کہ سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ تو اب کوئی ان کا یہ معجزہ دیکھ کر یہ کہے کہ زکریا علیہ السلام اولاد دہندہ ہیں، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اولاد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ذکر ہیں کہ ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے اور وہ بینا ہو جاتے تھے، کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ اسی طرح اور بھی معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سورہ سبا میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعہ ذکر ہیں۔ تو یہاں ان تمام جگہوں پر انبیاء کے واقعہ ذکر کرنے کا مقصد شرکی شبہات کا رد ہے کہ انبیاء کے یہ جو معجزات و کمالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ تو یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ 9 نمبر پر کبھی یہ واقعات نبی کے صدق کا اس بات ہوتے ہیں کہ یہ واقعات بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، اسی لیے پچھلے انبیاء کے واقعات کو تفصیل سے صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا گیا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا کیا واقعہ تھا، کیا قصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات بیان کیے، تو آپ نے پھر امت کو بیان کیے۔ تو یہ واقعات یہاں پر ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا اس بات ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو یہ انبیاء کے واقعات قرآن میں ذکر کرنے کے 9 مقاصد ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انبیاء کے واقعات کیوں ذکر فرماتے ہیں اور انہیں دلیل کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ تو کبھی توحید کے لیے دلیل نقلی ہوتی ہے، کبھی ان کا مقصد تشجیع علی تبلیغ ہوتا ہے، کبھی اسے تخویف دنیوی بنایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی، مومنین کی تسلی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں واقعات، کبھی ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انبیاء غیب دان نہیں ہیں، کبھی شرک فی الدعا کے رد کے لیے انہیں دلیل بنایا جاتا ہے، کبھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ انبیاء سلامتی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے تو ان سے نہ مانگا جائے، کبھی شرکی شبہات کا رد مقصود ہوتا ہے، اور کبھی ان واقعات سے نبی کا صدق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے دلیل نقلی کی 6 اقسام بیان کی، اور اس میں سے پہلی قسم دلیل نقلی من الانبیاء کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد دلیل نقلی من الانبیاء یہ قرآن پاک میں کیوں بیان کی جاتی ہے اس کی 9 وجوہات بیان کی، 9 مقاصد ذکر کیے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔